نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ یہ ساقی کوثر کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر رہے ہیں ہم۔ آج پہلا سبق ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم کا تعارف کروانا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے جو محنت کی ہے اس سب میں بنیاد قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس کا پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہے، اور اس کے ذریعے سے ساری جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے اختلاف ہیں، سارے مسائل کا حل، ساری جتنے بھی جو لوگوں نے تحریفات کی ہیں، تبدیلیاں کی ہیں، ان تمام کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کریم کے مضامین جو ہے، یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی حضور نے مثال ایسے ارشاد فرمائی کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہو، بہت خوبصورت ہو، لیکن اس میں آخری پتھر کی کمی ہو، اور جو ہے جب وہ آخری پتھر اس میں لگا دیا جائے، لوگ بولے کتنی پیاری عمارت ہے، اس سے پہلے لوگ سارے کہیں یہ آخری پتھر کیوں نہیں لگ جاتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کتاب آئی ہے تو وہ کتابوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والی ہے۔ تمام کتابوں کے اندر تمام دنیا کے پاس جو لٹریچر موجود ہے وہ سارا کا سارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منتظر ہے، اور ان تمام کتابوں کے مضامین ادھورے ہیں جب تک کہ کلام پاک کا مضمون ان کے ساتھ ایڈ نہیں ہو جاتا، اور اس کلام پاک کا مضمون جب ان کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو سب کے ساری تحریفات خود بخود سائڈ میں ہو جاتی ہیں، اور صاف ستھری بات، واضح بات خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو جتنے بھی مذاہب ہیں، ادیان ہیں، وہ سارے کے سارے ایک میسیہ کے انتظار میں ہیں، ایک مسیح کے انتظار میں ہیں، ایک ایسے نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں جو جب آئے گا تو اس کے آنے کے ساتھ جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر ظلم ختم ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر عدل عام ہو جائے گا، لوگوں کو عدل انصاف کے بارے میں علم ہو جائے گا، عدل و انصاف نافذ ہو جائے گا۔ تو اس جو ان کے ہاں ان کے بارے میں جو کہانیاں جو لوگوں کے پاس موجود ہیں، ان کہانیوں میں سے ایک کہانی یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ میسیہ آئے گا اس کے پاس ایسی چابی ہوگی کہ وہ جہاں پہ جتنے تالے ہیں اس کے ساتھ کھلتے جائیں گے، جتنے پیٹرن ہیں وہ سارے کے سارے درست ہوتے جائیں گے، سارے جتنی بھی جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی جو بھی خزانے ہیں جو بند ہیں وہ سارے کے سارے کھل جائیں گے۔ تو وہ پتھر، آخری پتھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ان کے پاس جو چابی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ان کی کتاب کے اندر، اہل کتاب کی کتاب کے اندر زکریا میں یہ عبارت ہے، جب وہ ہیکل کے آخری پتھر کو جگہ پر رکھے گا تو لوگ چلائیں گے واہ کتنا خوبصورت، واہ کتنا خوبصورت۔ تو یہ قرآن کریم وہ آخری چابی، وہ آخری جو ان کو جس چیز کے وہ منتظر ہیں، وہ آخری پتھر ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہے، جس کی وجہ سے ساری کتابوں کے معنی درست ہو جاتے ہیں، اور ساری کتابیں صاف ہمیں سامنے آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ان کی کتابوں میں کئی جگہ پہ ذکر ہے، اور قرآن کریم کے 30 سپاروں کا بھی ذکر ہے ان کے اس میں، اور 7 منزلوں کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی صفات جو خود قرآن کریم بتاتا ہے، وہ یہ کچھ صفات میں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت قرآن بتاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی بات یہ کہ یہ کتاب ایسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل جو بات ہے صاف ستھری درست بات ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کو اس میں سے راستہ نظر آتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ایک ایک آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی آیت ہے۔ اور دوسری جگہ ہے وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے جو اختلافات ہیں ان کے اندر حق بات واضح کر کے ان کو بتا دیں۔ اور
اس کے بعد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی بھی کجی نہیں رکھی، قیماً بالکل درست کرنے والی ہے۔ اسی طرح تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین، محسنوں کے لیے ہدایت بھی ہیں، رحمت بھی ہیں۔ اور تصدیق الذی بین یدی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی، پہلی کتابوں میں جو نازل ہوا، جو اللہ نے اتارا، ہم اس سب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وتفصیل کل شیء، جتنی بھی چیزوں میں انہوں نے جو ہے وضاحت مطلوب ہے، ہر چیز کی وضاحت اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے عربوں کے اندر جو اپنے آپ کو فصیح ترین انسان کہتے تھے، ان کو بھی قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ آپ آئیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لیں۔ تو مان لیں گے اگر ایک انسان کی بنائی ہوئی ہے، یہ کتاب خدا کی اتاری ہوئی نہیں ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے، تو سارے انسان بیٹھے ہیں، جس سے تم مدد لے سکتے ہو مدد لے لو، اس جیسی ایک صورت بنا کے لو۔ آج کے جدید ترین دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جبکہ انسانیت جو ہے اپنے سروں کو اور کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ یہ انسانوں کی نوکریاں کھا جائے گی، انسانوں کی ہر چیز جو ہے وہ ختم کر دے گی، اتنی پاورفل چیز آ گئی ہے۔ تو اتنی پاورفل چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو ظاہری بات ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو آپ کی ذہین ترین دماغ ہے نا، کوئی دنیا کا انسانوں سے زیادہ جو ہے اسے طاقتور مانا جا رہا ہے، تو اس سے کہیں کہ بھئی وہ قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کے لے آئے۔ تو یہ قرآن کا چیلنج آج بھی ان کو بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہر لفظ جو آیا ہے اس کی وجہ ہے، ہر آیت جو آئی ہے اس کی وجہ ہے، اور ہر لفظ جو ہے وہ الگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ کوئی بھی لفظ اضافی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں پہلے جو انسان کی جو معلومات ہیں، انسان کے پاس جو وسائل ہیں، ان ساروں کے بعد بتائی جاتی ہے بات، اور اس کے ساتھ ہر کہانی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ہارون رشید کا ایک واقعہ مختصراً بیان کرنا چاہوں گا۔ ہارون رشید یا جو بھی دنیا کے مشہور لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، وسائل والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے سوالات بہت کرتے ہیں اور ان کو جو ہے خام خواہ باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوتے ہیں۔ ہارون رشید مدینہ کے گیا تو اس نے وہاں کا جو مدینہ کا والی تھا اس سے کہا کہ بھئی آپ مجھے کوئی گائیڈ دیں تاکہ میں یہاں کے پرانے مقامات کی سیر کر سکوں۔ تو اس گائیڈ نے، اس میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ صرف اتنی بات بتاتا تھا جتنی وہ ہارون رشید پوچھتا تھا، کہ یہ جتنی پوچھتا اتنی ہی بات بتاتا اور جتنا سوال ہوتا اسی کا جواب دیتا، کوئی اضافی بات نہیں کرتا۔ تو ہارون رشید بڑا خوش ہوا کہ ایسا بندہ کہاں ملتا ہے کہ جو بندہ فضول میں ایسی خام کا باتیں نہیں کر رہا ہے، ورنہ ہر کوئی بادشاہ کے پاس تو اپنی نمبر بنانے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ تو اس نے جاتے ہوئے اعلان اس کو کہا کہ میں جو ہے تمہیں انعام دوں گا، اور جو والی تھا وہاں کا اس کو کہا کہ بھئی تم اسے اتنا انعام دینا۔ وہ چلا گیا، سال بعد 2 سال بعد پھر دوبارہ کہیں آنا ہوا اس کا، تو پھر اس نے کہا وہی جو پرانا گائیڈ تھا وہی مجھے دو، اس کے ساتھ میں دوبارہ جو ہے مدینہ کا وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک جگہ پہ ایک گھر آیا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ خود بخود بول پڑا، اس نے کہا یا بیت عاتقۃ التی یتعزل۔ تو میں ہارون رشید نے کہا یہ بندہ تو کبھی یعنی بغیر پوچھے کوئی بات بتاتا نہیں ہے، یہ اس نے عاتقہ کے گھر کے بارے میں جو ہے اس نے خود ہی کیوں بتایا؟ تو اس نے وہ نظم جو قصیدہ تھا، یہ پورا قصیدہ پڑھا، تو اس کے آخر میں شعر تھا کہ انت تفعل ما تقول وبعضهم مزق اللسان يقول ما لا يفعل، کہ تو وہ کرتا ہے جو کہتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں زبان گھما جاتے ہیں، کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ تو یہ جب بات اس نے یہ شعر پڑھا تو وہ سمجھ گیا کہ جو میں نے اس کے لیے انعام کا اعلان کر کے گیا تھا وہ اسے والی نے دیا نہیں، تو اس نے جو ہے وہ والی کو سرزنش بھی کی اور وہ اسے دگنا انعام دلوایا۔ تو یعنی اتنی سی بات اس نے صرف اتنی بات کہی اور اس سے اس کو بات سمجھ میں آ گئی
کہ کیسے جو ہے کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو قرآن کریم میں بہت لمبی باتیں نہیں کی گئی، ایک ایک لفظ بالکل برمحل ہے، ایک ایک آیت بالکل برمحل ہے، اور انتہائی ضرورت کے لیے ہر آیت آئی ہے، اور ہر آیت جو ہے ہر لفظ کے اندر خاص معنی موجود ہیں. تو قرآن کریم میں بہت سارے معجزات ہیں جن کا مختلف انداز سے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لوگ صدیوں سے کام کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک معجزہ الفاظ کا ہے کہ گنتی کے لحاظ سے لوگوں نے بہت سارے معجزات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. جیسے مثلا لفظ صلوات ہے، صلات کی جمع صلوات ہے. قرآن کریم میں صلوات کا لفظ 5 دفعہ ہے، اور نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. اور اسی طرح لفظ شہر مفرد، جمع اور بھی آیا لیکن شہر لفظ مفرد جو ہے وہ قرآن کریم میں صرف 12 دفعہ استعمال ہوا ہے. 6 دفعہ معرفہ اور 6 دفعہ نکرہ، الف لام کے ساتھ بغیر الف لام کے. اور مہینے کتنے ہیں؟ 12. ٹھیک ہے. اسی طرح یوم قرآن کریم میں مفرد جمع مختلف الف لام بغیر الف لام سارے ملا کے 365 دفعہ ہے، اور دن بھی کتنے ہیں؟ 365 ہیں. اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر 114 دفعہ ہے. سمجھ مت؟ تو الفاظ کی تعداد بھی برابر، ایک ایک چیز کا یعنی الفاظ بھی گنے ہوئے ہیں. قرآن کریم کے معنی میں معجزات کے اوپر لوگوں نے بڑی کام کیا ہے کہ قرآن کریم کے معنی کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں. ایک ایک چیز جو بتائی گئی ہے اس میں بڑی جو ہے وہ ناپ تول ہے. جیسے امرأہ اور زوج 2 لفظ ہیں، امرأہ بھی بیوی کو کہتے ہیں، زوجہ بھی بیوی کو کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں امرأہ کا لفظ استعمال وہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ زوجہ کی دونوں خوبیوں میں سے کوئی ایک کم ہے. یعنی زوجہ کے اندر 2 خوبیاں ہوتی ہیں، ایک وہ صالحہ ہوتی ہے اور دوسری وہ بچوں والی ہوتی ہے، اسے بچے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو امرأہ کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے جہاں پہ جو ہے یا تو وہ صالحہ نہیں ہے اور یا اس کے بچے نہیں ہیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا بچہ ہونے سے پہلے جو ذکر ہے امرأہ ہے، بچہ ہونے کے بعد جو ذکر ہے وہ زوجہ ہے. تو یہ قرآن کریم کے معنی کے اندر. اسی طرح قرآن میں بہت سارے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ ایسے یعنی متضاد معنی والے. ایک ہی لفظ ہے اس کے 2 معنی، جیسے اسس ہے، اسس کے 2 معنی، آنا جانا، لیکن ایسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے کہ اس کے آنے والا معنی لگاؤ تو بھی ٹھیک ہے، جانے والا معنی لگاؤ تو بھی ٹھیک ہے. اسی طرح الفاظ اور معنی دونوں لحاظ سے یہ جو ہے برمحل جو ہے وہ ہر چیز ہے. جیسے مثلا زیزہ کا لفظ علم فصاحت میں، علم بیان کے اندر اسے جو ہے غیر معروف سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ لفظ زیادہ استعمال نہیں ہوا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر معروف لفظ ہے. اور اس کو قرآن کریم نے جس جگہ پہ استعمال کیا ہے تل کا اذن قسمت زیزہ، کہ انسان اللہ کے لیے جو ہے وہ برے باتیں مانتے ہیں، تو تل کا اذن قسمت زیزہ، یہ تو بڑی لفظی ترجمہ اگر کریں تو اس کے لفظی معنی بھی غیر معروف ہے. اور یہاں پہ جس جگہ پہ استعمال ہوا ہے اس کے معنی بھی یہی بن رہے ہیں، تل کا اذن، یہ تقسیم ہی بڑی غیر معروف ہے. اور اسی طرح بعض ایسے الفاظ اور معنی کے اندر اس طرح کی وہ ہے جیسے کل فی فلک یسبحون، کہ ساری چیزیں فلک میں تیر رہی ہیں. اب کسی نے یہ کوئی مولوی صاحب بات کر رہے تھے تو ان سے سوال کرنے والے نے کہا یہاں پہ تو ایک حرکت کا ذکر ہے، یہ تو 2 حرکتیں کر رہی ہیں، ایک تو گھوم رہی ہیں، دوسرا ایسے گول بھی روٹیٹ بھی ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کل فی فلکن میں بھی دونوں معنی ہے کہ کل فی فلکن، اس کو دوسری طرف دیکھو، فلک کا آخری لفظ کیا ہے؟ کاف، اس کے بعد لام، اس کو دوسری طرف سے دیکھو تو بھی یہ کل فی فلکن ہی بن رہا ہے. تو یہ اس کے اندر دونوں معنی موجود ہیں. لفظوں کے اندر بھی ایسی گیم ہے، ایسے الفاظ کے اندر بھی ایسے معنی رکھے گئے جو ہے انسان کی فہم سے بالاتر ہے. آخری چیز قرآن کریم میں ٹیکنیکل معجزے، ایسی ٹیکنیکل انداز میں ہر بات کی گئی ہے جو جدید ترین انسان کی، جہاں پہ ٹیکنالوجی جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ جا کے قرآن کریم کی بات شروع ہوتی ہے. مثلا قرآن کریم میں آیت الکرسی ہے، حفاظت کے لیے ہم پڑھتے ہیں. تو آج کل کی اس میں جو بھی سیکیورٹی کے جو سسٹم ہوتے ہیں ان کے اندر 2 وے سسٹم لگائے جاتے ہیں. تو اس میں ہر آیت میں 2 صفات موجود ہیں. پھر اس میں یہ جو ہے اس میں کل 9 جملے ہیں. آیت الکرسی میں کتنے جملے ہیں؟ 9 جملے ہیں. 9 جملے ہیں، اور اس میں یعنی پہلے جملے کی آخری جملے کے ساتھ مناسبت ہے. اب دیکھیں پہلا جملہ یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہے. پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخری جملہ ہے وہو العلی العظیم. تو پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی صفت الحی اور القیوم کا ذکر ہے، آخری جملے میں العلی اور العظیم کا ذکر ہے. پھر سیکورٹی میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی بھی گارڈ آپ رکھیں گے اس کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ یا تو سو جائے گا یا کیا ہو جائے گا، تھک جائے گا، اکتا آ جائے گا. اور اس میں دوسری اور
8ویں آیت کے اندر دوسری آیت میں ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند آتی نہیں بالکل، اور وہ اکتاتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو تیسری اور 8ویں آیت ہے 7ویں آیت، اس کے اندر دونوں میں آسمان اور زمین کا ذکر ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین اس کا ہے، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیری ہوئی ہے. اس میں دو باتیں جو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں مثلا مالکی یوم الدین، ملکی یوم الدین، اس میں دو باتیں بتائی گئی. ایک مالکی یوم الدین مطلب کہ مالک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو غیر نان لیونگ چیزیں ہیں ان کا مالک ہونا، پراپرٹی کا جو آنر ہوتا ہے اس کو مالک بولتے ہیں. اور ملک بولتے ہیں بادشاہ کو، جو لیونگ تھنگز کا جو جاندار ہیں ان کا بھی مالک ہوتا ہے. اسی طرح اس کے اندر بھی ان دونوں باتوں کو سامنے رکھا گیا ہے کہ ممکنہ طور پہ کہ یہ جو ہے وہ ملکیت کی بات بھی کرتی ہے، بادشاہت کی بات بھی کرتی ہے. اور سیکیورٹی لیپسز میں ایک لیپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو وہ گارڈ کوئی بندہ ہو وہ سفارش کر کے ساتھ لے جاتا ہے، بھئی یہ میرے ساتھ ہے، تو اس کے پاس کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو گارڈ آپ نے رکھا ہے اس کا جو سیکوینس ہے، جو پیٹرن ہے، وہ پیٹرن کوئی اور جو ہے وہ ان لاک کر لیتا ہے، اور ان لاک کر کے وہ اس میں جو ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور دونوں میں استثناء موجود ہے، اس میں الا بِإِذْنِهِ، اس میں الا بِمَا شَاءَ، ٹھیک ہے، دونوں میں یعنی ہر لحاظ سے موافقت ہے. اور بالکل بیچ والی جو آیت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ کہ اس سے آگے جو پہلے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو بعد میں ہے وہ بھی جانتا ہے. یعنی بالکل دونوں طرف سے جو ہے وہ ریورس، ایک طرف سے فارورڈ سیکوینس ہے، دوسری طرف سے ریورس سیکوینس ہے، اور بیچ میں جو آیت ہے وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ بھی جانتا ہے، جو سب سے آگے ہے، جو سب سے بعد میں ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی اور اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.